کیا آپ کے ساتھ کبھی نیند کی حالت میں ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو اور چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوں؟ یعنی آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو لیکن جسم مفلوج ہو گیا ہو اور بالکل بے جان حالت میں پڑا ہو۔ اس حالت میں چاہے آپ کی آنکھ کھلی ہو لیکن زبان سے کچھ بھی نہ بول پا رہے ہوں، ایسے جیسے آپ کو کسی نے بستر سے باندھ دیا ہو، ایسے لگتا ہو کہ آپ کی روح آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کنڈیشن کو سائنس سلیپ پیرالیسس کہتی ہے، جبکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس حالت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدیم چین کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ انسان پر بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے جسے گوا کہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں اس کو کاما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ جسم پر حاوی ہو جاتا ہے جس پر انسان اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتا، جبکہ ماڈرن سائنس اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالیسس کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ جتنی پرانی اس دنیا میں انسان کی تاریخ ہے، یہ بیماری بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اس حالت کو بھوت پریت، سایہ اور بدروحوں کے ساتھ منسلک کرتے تھے، کیونکہ واقعتاً انسان کو اس حالت میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی مخلوق آ کر گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو دماغی توازن میں بگاڑ کا سبب بھی قرار دیتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بعض اوقات انسان خواب کے دوران اچانک بیزار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیزار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجتاً اس کے دماغ تو اٹھنے، بولنے اور پڑھنے کا سگنل بھیجتا ہے لیکن جسم ابھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جسم اس حکم پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس لیے انسان کو بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو نہایت عجیب و غریب اور تکلیف دہ لگتی ہے۔ یہ دراصل لاشعوری کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آواز بلند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ عجیب آوازیں بھی سنتا ہے۔ سائنسدانوں نے سلیپ پیرالیسس کے متعلق بہت سی تحقیقات کیں اور بہت سی تھیوری بھی موجود ہیں، لیکن ایکسپرٹ ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ سلیپ پیرالیسس آخر ہوتی کیوں ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ دین اسلام میں سلیپ پیرالائز کی اس کنڈیشن کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک طاقتور مخلوق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جسے جنات کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ ہم صرف ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ جنات کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ جنات مومن اور کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ سرکش جن بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض گندی جگہ کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو پریشان کر سکیں۔ انہی جنات میں سے ایک نسل کا نام کابوس ہے۔ یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو نیند کے دوران ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر نیند کے دوران ایسا محسوس ہو کہ آپ کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے۔ عرب لوگ اسے جتون بھی کہا کرتے تھے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے کہ جتون کابوس جن کا حملہ ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے شخص پر ہوتا ہے۔ کابوس جن کے حملے کے متعلق عرب کے اندر بہت سارے قصے اور کہانیاں مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ وہ قدیم یونان اور روم کے پینٹنگ میں بھی اس مخلوق کے حملے کو دکھایا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات قدیم دور سے ہی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سونے کے کچھ آداب اور اس کی تعلیمات دی ہیں، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا اور نیند کے اذکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ اگر کوئی اندیکھی مخلوق وہاں موجود ہو تو وہاں سے چلی جائے۔
دائنی کروٹ سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ کابوس جن آپ پر حملہ آور نہ ہو پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تمام سنت کے مقاصد ہمیں جنات کے حملے سے بچانا ہے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ بھی سلیپ پیرالائز کا شکار ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنے تجربات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔